मुहाफिज है, निगहबान है मेरा मुस्लिम पर्सनल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुضل له वमन युضلله फला हादिय له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فقد قال الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى: ولتسألن يومئذ عن النعيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी,
نسل اجالوں کو ترس جائے گی، زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے یہ، دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ اگر دے تو عمل بھی دے دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کے اس بہت ہی پاکیزہ مجلس کے صدر محترم اور خاص طور سے میرے مشفق، میرے مربی، میرے بڑے حضرت مفتی روشن شاہ صاحب، اور آج جو اس جلسے کے خاص مقرر ہے میرے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد عمرین رحمانی صاحب، بہت ہی سینئر ہمارے استاد حضرت مولانا ساجد صاحب ندوی نیر، جن کا خطاب ابھی آپ سن رہے تھے، مولانا صفدر صاحب، مولوی بابا صاحب، مولانا یوسف صاحب، اور بہت سارے علماء کرام۔ آج الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حافظ صادق صاحب نے اور ان کی ٹیم نے اسٹیج لگانے میں کنجوسی نہیں کی، بڑا شاندار اسٹیج یہاں پر سجا ہے اور علماء کی بڑی تعداد یہاں پر ہے، اور میں اکثر مولانا عمرین صاحب، میں اکثر یہ کہتا ہوں پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پیارے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، اے لوگوں سنو سنو سنو، ہمارے آقا نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا خیرکم، اے لوگوں تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے اعلیٰ، تم میں سب سے افضل، تم میں سب سے اونچے مقام والے کون ہے؟ کون ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا من تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھتے ہیں، وعلمہ، اور اس کو سکھاتے ہیں۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں کلیئر کہتا ہوں، اور آج میرے بڑوں کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت سارے علماء یہاں موجود ہیں، مستان چوک والوں، اس بات کو سمجھ لو کہ میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے اعلیٰ، تم میں سب سے افضل، تم میں سب سے اونچے مقام والے، تم میں سب سے اونچے رتبے عہدے والے اگر کوئی ہے تو میرے آقا نے فرمایا وہ ہیں من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھتے ہیں، وعلمہ، اور اس کو سکھاتے ہیں۔ میرا ماننا ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، سائنسدانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، چاند پر جانے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، اور محکمہ موسمیات کے جتنے جو روزانہ الگ الگ تم چھوڑتے ہیں ان کی بھی باتیں غلط ہو سکتی ہے، اور ملک کے پی ایم کی باتیں تو کبھی صحیح، ارے بولو زور سے، شرماؤ مت، کوئی نہیں سکتی، اس سے بڑا جھوٹا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ میں صاحب کہہ رہا ہوں، اور مستان چوک والوں، اکولا کے میرے جوانوں، میرے بھائیوں، آپ کو اس حدیث کے ذریعے سے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے اونچا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میرا ماننا ہے، ان علماء کے سامنے، ان بڑوں کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ اسٹیج پر بیٹھے ہیں یا جو لوگ
میری نگاہوں کے سامنے حفاظ قرآن مبین ہیں، علماء دین ہیں، جن کو اللہ نے دین کا علم دیا ہے، دین کی تعلیم، دینی ایجوکیشن، شکشن سے نوازا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے، ودھان سبھا میں بیٹھنے والے ان کا جوتیوں کی دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ صاف کہہ رہا ہوں۔ مفتی روشن صاحب آج جو بیداری کی مہم لے کر آپ لوگ چلے ہیں، حافظ صادق صاحب میں برسوں سے دیکھ رہا ہوں، آج سے 9 سال 10 سال پہلے انہوں نے بلایا تھا۔ اللہ کا بندہ بڑی محنت کرتا ہے، بھلے کیسی بھی کرے لیکن محنت ہے، ایک جذبہ ہے، ایک لگن ہے۔ میں صاف کر رہا ہوں حافظ صادق صاحب، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج یہ علماء کرام کی بڑی تعداد اس پیغام کو لے کر، جو جذبہ، جو لگن آپ میں ہے، اس پیغام کو لے کر آج مفتی روشن شاہ صاحب، مولانا صادق صاحب، مولانا صفدر صاحب، مولوی بابا صاحب، مولانا عمران صاحب، یہ علاقے برار کی بڑی بڑی علماء کرام کی شخصیات آج یہاں موجود ہے اور آپ کے جذبے اور آپ کی لگن کو سلام کرتی ہے، اور آپ کے حوالے اور آپ کے ذریعے سے آج تمام علماء یہ پیغام پورے مسلمانوں کے سامنے پہنچا رہے ہیں کہ یاد رکھیں، آج یہ جس مہم کو لے کر چل رہے ہیں، آپ دیکھیے اس کا عنوان بڑے اکشروں میں لکھا ہے، دینی تعلیمی بیداری مہم۔ کیا ہے؟ ایک پر تو اپنی زبان سے بولتے۔ ہاں، تعلیمی تو ہے، بیداری تو ہے۔ تعلیم کے اعتبار سے ہم ماشاءاللہ قاری صاحب پر میری نظر پڑی، ہمارے استاد قاری عبدالکریم صاحب، کہ تعلیم کی مہم تو ہے، لیکن جو آیت مبارکہ سارے علماء کرام آپ نے سینکڑوں بار ان کے منہ سے سنا ہوگا کہ قرآن پاک کی جو سب سے پہلی آیت ہے، جو سب سے پہلا آرڈر ہے، 6666 آیتوں نے اس رب العالمین نے پوری انسانیت کو جو سب سے پہلے آرڈر دیا، جو سب سے پہلے حکم دیا۔ میرے بھائیوں، اور جہاں تک میری بات میری بہنیں گھروں میں بیٹھ کر سن رہی ہے، میری بہنوں اس پیغام کو سمجھ لو کہ قرآن پاک جس سے ہم بڑا عشق کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، کوئی قرآن کی توہین بے ادبی کرے تو ہمارا خون کھول جاتا ہے۔ سن لو، اگر قرآن سے عشق، پیار، محبت ایسی ہے تو سنو، قرآن پاک میں اللہ نے سب سے پہلے اگر کسی چیز کا حکم دیا تو وہ تھا اقرا، پڑھ، سکھا، تعلیم حاصل کرا، ایجوکیشن، شکشن۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ پورے ملک میں یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ شکشن کا سب سے پہلا آرڈر قرآن پاک میں اللہ نے ہم کو، پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ پہلے پڑھو، پہلے پڑھو، تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، شکشن حاصل کرو۔ اس لیے میں نے شروع میں شعر پڑھا کہ زندگی مانگو، اور ہر تعلیمی پروگرام میں اس شعر کو میں کہتا ہوں کہ زندگی مانگو، کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے یہ، دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو۔ علم سب سے بڑی دولت ہے، علم بڑا قیمتی خزانہ ہے، اور قرآن پاک کا پہلا آرڈر ہے۔ علماء کرام ہمارے بڑوں کی زبان سے ہم نے سنا کہ آخر اللہ نے پہلے، سب سے پہلے پڑھنے کا حکم ہی کیوں دیا؟ نماز بڑی عبادت، ایمان کے بعد سب سے محبوب عمل نماز، روزہ بڑی عبادت، اتنی پیاری عبادت کہ اللہ نے اپنے نبی کے زبان سے کہلوایا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امت سے کہہ دو، امت سے کہہ دو کہ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ کوئی بندہ، کوئی بندی میرے لیے روزہ رکھیں گے، بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، خواہشات کو، ارمانوں کو قربان کریں گے، تو اے محمد کہہ دو کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اتنی بڑی عبادت، لیکن روزے کا آرڈر پہلے نہیں آیا۔ حج اتنا پیارا عمل کہ اللہ یہ کہتا ہے، اے محمد کہہ دو کہ جو بندہ، جو بندی میرے گھر پر آئیں گے، طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، منی مزدلفہ جائیں گے، قیام عرفہ کریں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ مجھے یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ پھر میں اس بندے کو، اس بندی کو جو یہاں آئے ہیں، میں ان کو ان کے گاؤں ایسے گناہوں سے پاک صاف کر کے لوٹاتا ہوں جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ کتنی بڑی عبادت حج ہے۔
कितनी बड़ी इबादत नमाज, कितना बड़ा अमल रोजा। लेकिन मुसलमानों, इस पैगाम को सुन लो जो आज ये मुहिम चलाई जा रही है, उसके जरिए से ये पैगाम दे रहा हूं कि याद रखो, कुरान में रोजे का ऑर्डर पहले नहीं आया, नमाज का ऑर्डर पहले नहीं आया, हज का ऑर्डर पहले नहीं आया, सदका खैरात ज़कात का ऑर्डर पहले नहीं आया। कुरान में पहले ऑर्डर आया पढ़ पढ़। बड़े बड़े हमारे बुजुर्गों के जबान से सुना है कि पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने इसलिए दिया कि वो अल्लाह जानता है कि जब तक मेरा बंदा पढ़ेगा नहीं, मुझे भी नहीं जानेगा। पढ़ेगा तो जानेगा खालिक कौन, पढ़ेगा तो जानेगा मालिक कौन, पढ़ेगा तो जानेगा राज़िक कौन, पढ़ेगा तो जानेगा नफा किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा नुकसान किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा ये हवाएं कौन चलाता है, पढ़ेगा तो जानेगा ये बादलों को कौन लाता है, पढ़ेगा तो जानेगा कि सारा सिस्टम कायनात का किसके हाथ में है। इसलिए अल्लाह ने अपने बंदे को सबसे पहले पढ़ने का हुक्म दिया, पढ़ने का हुक्म दिया। अब दीनी तालीम, यहां आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा कि मुफ्ती साहब, कई लोगों के जहन में यह था कि मौलवी मुल्ला लोग हैं, ये सिर्फ मकतब की बात करेंगे और मदरसे की ही बात करेंगे, और कुछ तो बकायदा बदबख्त ऐसे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि ये हमारी दुकान है। मकतब खोला किसी ने तो कहते दुकान खोला, और तूने कॉलेज खोला तो फैक्ट्री खोला। वो नहीं समझ में आ रहा तेरे। सुन लो, मैं खुलकर इस बात को कह रहा हूं कि यकीनन आज उलमाए किराम ये बेदारी मुहिम चला रहे हैं, मुसलमानों को ये पैगाम दे रहे हैं कि तालीम, एजुकेशन, शिक्षण आज हमारे मुल्क की जो मजलूम तरीन कौम मानी जाती है, जिसके लिए हजरत मौलाना सज्जाद नमानी साहब, हजरत मौलाना उमरैन साहब, ये लोग बड़ी मेहनत इनके साथ मिलकर कर रहे हैं। वो लीडर जिसको रहनुमा मानते हैं, उन्होंने भी अपनी तालीम में पहले ये कहा, शिका, तालीम हासिल करा। एजुकेशन मोस्ट पावर, ग्रेट पावर, बड़ी ताकत। पढ़ना, एजुकेशन, ये बड़ी ताकत है। लेकिन एक बात, इस बात को समझ लें कि आज ये मौलवी मुल्ला, मैं खुलकर इस बात को कह रहा हूं कि यकीन मानो, हम दुनिया की कतई किसी भी तालीम से मना नहीं करते हैं, मना नहीं करते हैं दुनिया की तालीम से। बल्कि मैं हर जगह एक पैगाम पहुंचाता हूं कि बिल्कुल ये मौलवी मुल्ला, हम मना नहीं करते आपको कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर न बनाए, इंजीनियर न बनाए, लॉयर न बनाए, प्रोफेसर न बनाए, जज न बनाए, पुलिस वाला न बनाए, आईपीएस न बनाए। हम मना नहीं करते, बल्कि हजरत मौलाना अरशद मदनी का एक जुमला है, दिल्ली में उन्होंने एक जुमला कहा था कि मुसलमानों, बनाओ अपनी औलाद को बेहतरीन वकील बनाओ, अच्छा लॉयर बनाओ, इसलिए कि आज सैकड़ों बेकसूर हमारे जवान जेल की सलाखों में बंद पड़े हैं। मौलाना जमीयत उलमा के पास उन बेकसूर जवानों का केस लड़ने के लिए अच्छे मुसलमान वकील नहीं है। मैं मौलाना अब्दुल कय्यूम कासमी साहब, वो जो अहमदाबाद वाले हैं, 11 साल जेल की सलाखों के पीछे, मैंने उनसे तफसीली गुफ्तगू किया। आज मैंने जो मेरे चैनल पर खबरें लगाया, उसमें भी इस बात को लगाया कि जमीयत उलमा की मेहनतों से आप देखें कि कैसे कैसे बेकसूर जवानों को फंसाया जा रहा है। एक बाशरा दाढ़ी चेहरे पर मुसलमान जवान, 16-17 साल का बच्चा, और पुलिस ने उस पर जुल्म किया, ज्यादती किया। कहते हुए शर्म आती है कि पुलिस ने बदफेली भी किया, और वो बाशरा था, नमाजी था, उसके जेब में मिसवाक रखी थी। उन नालायक कुछ लोगों ने बकायदा उस मिसवाक को उसकी मकअद में दाखिल किया, टॉर्चर किया। आज जमीयत उलमा कह रही है कि हमारे पास अच्छे पढ़े लिखे वकील नहीं है। बनाइए आप वकील, बनाइए आप डॉक्टर, बनाइए आप इंजीनियर, बनाइए आप लॉयर, हम मना नहीं करते, लेकिन हम सबकी तमन्ना एक है, हमारे बुजुर्गों की, हमारे असलाफ की, हमारे बड़ों की, हमारे उलमाए किराम की जो मेहनतें और जो तमन्नाएं और जो कोशिशें एक है, वो क्या है कि आज के इस पुरफितन दौर में मुफ्ती साहब, आज के इस पुरफितन दौर में, आज के इस पुरखतर दौर में, जहां हमारे बच्चों को, मैं खुलकर ये बात कहूंगा कि ईसाई मिशनरीज के हवाले हम कर रहे हैं शान से, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है, इंग्लिश मीडियम की ईसाई स्कूल में पढ़ेगा, सेंट जोसेफ में पढ़ेगा, सेंट लॉरेंस में पढ़ेगा, और फुला फुला इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, तो हमारे जहन में है कि बेहतरीन इंग्लिश बोलेगा,
بہترین وکیل بنے گا، دنیا کمانے کا بہترین ذریعہ اس کے پاس میں ہوگا، نوٹا چھاپنے کی مشین ہوگا. تو میں اکثر کہتا ہوں مولانا عمران صاحب کہ بھیا نوٹا چھاپنے کی مشین مت بناؤ، بے وقوف راتوں رات نوٹے بند کر دیتا. اب خود نوٹے چھاپنے کی مشین بنائیں گے، اور پتہ چلا کہ بہترین اس کو نوٹا چھاپنے کی مشین بنائے، اور رات میں باولے نے آرڈر دے دیا آج سے نوٹا بند. کیا کریں؟ تو ہمارا یہ پیغام ہے، ہماری یہ تمنا ہے. ہم دنیا کی تعلیم سے آپ کو منع نہیں کرتے، لیکن ہماری خواہش، ہماری تمنا اور یہ علماء کرام کی دینی تعلیمی بیداری مہم کے ذریعے سے صرف یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بننے سے پہلے بہترین مسلمان، اچھا مسلمان اور مومن بنائے. وکیل بننے سے پہلے اچھا مسلمان اور مومن بنائے، ورنہ وکیل بنے گا اور دنیا دار ہوگا. تو خیر دوستو، میں ان علماء کرام کے حوالے سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری تمنا اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارا بچہ وکیل تو بنے، لیکن پہلے سچا پکا مسلمان اور مومن بنے. ورنہ ہوتا کیا ہے، میں آپ کو مثال دوں. مولانا آج دنیاوی تعلیم ہونے کی وجہ سے اور دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اور دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آج حال یہ بن گیا ہے کہ مفتی صاحب، قاری عبد الکریم صاحب، ایک وکیل صاحب کو ہم نے دیکھا، دنیاوی تعلیم ہے، دینی تعلیم نہیں ہے، اسلامی تعلیم نہیں ہے. اب وکیل صاحب کا حال یہ ہے کہ وکیل صاحب کے پاس میں ایک شخص پہنچا ہف مڈل کر کے. کیا کر کے پہنچا؟ ہف مڈل کر کے وکیل صاحب کے پاس پہنچا. تو وکیل صاحب جن کو دین اور اسلام کی تعلیم اور تربیت نہیں ہے، وہ ہف مڈل کرنے والے ملزم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے وکالت کا علم بڑا مضبوط دیا ہے، تو ہف مڈل کر کے آیا ہے، کیس اس وقت سے لڑوں گا جب پھل کر کے آیا. سمجھ گیا؟ تو ایسے وکیل چاہیے کیا؟ ارے بولو، اگر دینی تعلیم نہ ہوگی، اگر اسلام کی تعلیم نہ ہوگی تو حال یہ ہوگا. تو ڈاکٹر بھی بنے گا، تو بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر بھی بنے گا تو وہ ڈاکٹر مسیحا نہیں ہوگا. وہ انسانوں کے ساتھ، مریضوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ نہیں کرے گا. اگر ڈاکٹر بنے گا اور دینی اسلامی تعلیم اور تربیت نہیں ہے تو پھر وہ ڈاکٹر کٹ پریکٹس کرے گا. بڑی بری لگتی ہے ڈاکٹروں کو یہ بات. کٹ پریکٹس کرے گا اور پھر وہ ایسا ظلم کرے گا کہ ہمارے یہاں جلگاؤں کا حال یہ ہے کہ جلگاؤں میں جو ڈاکٹروں کی مارکیٹ ہے، آپ اگر رکشہ والے کو کہہ دیں کہ قتل خانے جانا ہے تو وہ آپ کو اس مارکیٹ میں لے جا کر چھوڑ دے گا. سمجھیے آپ میں اشارے کیا کرتا ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی اولاد کو اسلام کی بہترین سے بہترین تعلیم دے، تربیت کرے. آج میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو بڑی بڑی اسکولوں میں جہاں لاکھوں روپے ڈونیشن لیا جاتا ہے، ان اسکولوں میں تربیت کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ مسجدوں میں چلنے والے چھوٹے چھوٹے مکتب، میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر سکھایا جاتا ہے. کیا سکھایا جاتا ہے؟ العم والد والخالۃ والدہ. چاچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے، خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے. انہی مکتبوں میں سکھایا جاتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں تلے جنت ہے. انہی مکتبوں میں سکھایا جاتا ہے، انہی مکتبوں میں سکھایا جاتا ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے. اخلاق کی تعلیم مکاتب میں ہوتی ہے، کردار، چرتر. آج اسکولوں میں ایک پریڈ ہوتا ہے اور اس کو نام دیا جاتا ہے مورل ایجوکیشن. مورل ایجوکیشن. مورل ایجوکیشن میں کیا ہو رہا ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی بیچ میں ایک انگریزی اسکول کا ویڈیو واٹس ایپ پر وائرل ہوا. اس ویڈیو کو کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ آج ان اسکولوں میں ہماری بچیوں کو کیا سکھایا جائے. ہم یہ مہم لے کر چلے ہیں کہ مسلمانوں دنیا کی بہترین تعلیم دو، لیکن اخلاق، دین اور اسلام کی تعلیمات سے ان کو دور نہ رکھو، ان کو دور نہ کرو. انگلش ٹیوشن پڑھا رہے ہو، بالکل پڑھاؤ، لیکن انگلش ٹیوشن میں کیا ہو رہا ہے کہ انگلش ٹیوشن کی میڈم کی فیس 500 روپے مہینہ، اور تمہاری کتنی ماں؟ 50 روپے.
कितनी है? 50 ना मौलाना साहब, 50 रुपए फीस। ये बहुत सोचने की बात है कि आज हम अपने मासूम बच्चों के जहनों में खुद डाल रहे हैं कि दीनी तालीम की क्या अहमियत है। क्यों? वहां हमारा बच्चा आता है, मैडम ने फीस मंगाई है, तो बाप बड़े शान से कहता एडवांस अगले महीने की भी लेके चल जा। और यहाँ हाफिज सादिक साहब को 3 मरतबा बोलना पड़ता हूँ, बोलना रे तेरे बाप को, अभी तक के फीस आई नहीं। यानी गैर महसूस तरीके से मुफ्ती साहब, गैर महसूस तरीके से हम अपने छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं कि देख बेटा 500 रुपए मैडम लेती और एडवांस देता, और इधर 50 रुपए है 3 बार बोलने के बाद देता। यानी उसके दिमाग में आ जाती कि कौन सी तालीम अहम है और कौन सी तालीम अहम नहीं है। ये सोचने की बात है। मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते हम आपसे ये तमन्ना करते हैं, हम आपसे ये अपील करते हैं, और दीनी तालीमी बेदारी मुहिम जो चलाई गई है, इसकी सिर्फ और सिर्फ अहम मकसद यही है कि हमारे भाइयों के दरमियान, हमारी बेटियों और घर की औरतों के दरमियान इस अहमियत को उजागर कर दिया जाए कि दीनी तालीम की बड़ी अहमियत है। वरना होता क्या है, इधर सिखाया जा रहा है माँ के कदमों तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, तो जाहिर बात है कि उसके असरात आएंगे। लेकिन जो बच्चा दीनी तालीम और दीनी मकतबों से दूर है, उसको वहां पर इंग्लिश मीडियम में मैं हंसते हंसते कहता हूं कि उसको बचपन में सिखाया जाता, अम्मी को क्या कहता हूं? मॉम, और अब्बा को कहता डैड। गया डैड आगे गया, और अम्मी मॉम, दोनों बेजान। समझे आप? यहां सिखाया जाता है मकतबों में कि माँ के कदमों तले जन्नत है, यहां सिखाया जाता है कि बाप जन्नत का दरवाजा है, यहां सिखाया जाता है मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, कि जो हमारे छोटों से प्यार न करे और जो हमारे बड़ों की इज्जत और एहतराम न करे, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं। ये अखलाक कहाँ है? ये किरदार, ये चरित्र की तालीम ये मकतबों में है। आज मुसलमानों, हम तुमको पैगाम देते हैं कि कुरान की तालीम को मामूली ना समझो, कुरान के एजुकेशन को मामूली ना समझो, मकतब और मदरसों की तालीम को मामूली ना समझो। ये बच्चे जब मकतब में पढ़ेंगे अखलाक, किरदार, चरित्र और कैरेक्टर की तालीम, तो घर का माहौल बनेगा। वरना आज बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं कि हजरत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब ने दो अंदाज में कहा कि आज माहौल क्या बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश ऐसे आ रहे हैं कि हजरत मौलाना वली रहमानी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसे आदेश आ रहे हैं कि जिना आम हो जाएगा। इशारा कर रहा हूं, समझे, बदकारी आम हो जाएगी। मौलाना वली रहमानी साहब ने एक जुमला कहा कि इस मुल्क में जिना, हरामकारी, बदकारी, हरामखोरी को कानूनी तौर पर जायज करने की कोशिश की जा रही है अदालतों के जरिए से। तो फिर हमारे मुल्कों में भी वेस्टर्न कंट्रीज और मगरिबी मुल्कों की तरह हाल हो जाएगा कि जब जिना को आम कर दिया जाएगा, बेहयाई, बेशर्मी को आम कर दिया जाएगा, जिना के लिए शादीशुदा मर्द को भी इजाजत दे दी जाएगी, जिना करना कोई जुर्म पाप नहीं होगा, तो फिर हाल ये होगा कि जिस तरह मगरिबी मुल्कों में इंसान, मर्द और औरत जानवरों की तरह रास्तों पर, खुले आम, सरे आम, सड़कों और चौराहों पर, पार्कों में अपनी ख्वाहिश जानवर, कुत्ते, बिल्ली की तरह पूरी कर रहे हैं, अगर अखलाक और किरदार और दीनी तालीम का माहौल न बनाया गया तो फिर हमारे मुल्क को भी मगरिबी मुल्क बनने में देर नहीं लगेगी। इसलिए आज कोशिश की जा रही है। यह उलमा, मैं आज खुलकर कह रहा हूं, मैं आज खुलकर कह रहा हूं कि यह उलमा और हमारे असलाफ, वो भी उलमा जो बड़े बड़े हमारे उलमा आज इस हुलिये को, दाढ़ी वाले को, टोपी वाले को, साफे वाले को, कुर्ता पैजामा वाले को शक की निगाह से देखा जाता है। मौलाना उमरैन साहब, कल कलेक्टर ऑफिस में हमारे यहाँ मीटिंग थी, हमने खुलकर कहा कि जमीयत उलमा जो फ्रीडम फाइटर मूवमेंट है, जो मुजाहिदीन आजादी की एक तहरीक है, एक तंजीम है, जब कलेक्टर ने यह आदेश दिया कि जगह जगह वोट बेदारी मुहिम चलाओ, तो मैंने कलेक्टर को कहा कि साहब, जमीयत उलमा पूरे मुल्क में गली गली और चौराहों पर घूम घूम कर और टेबल लगाकर वोट बेदारी की मुहिम चला रही है।
میں سلام کرتا ہوں مفتی روشن صاحب آپ کو، میں دیکھ رہا ہوں، میری نظر ہے کہ کس طریقے سے یہ علماء کام کر رہے ہیں۔ میں یہ بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ علماء نے اس وقت جانا، وقت کے تحت حالات کو دیکھتے ہوئے یہ علماء مہم چلاتے رہے گے۔ آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا مولانا، اگر یہ کہوں تو شاید غلط بات نہیں ہوگی، مسلمانوں کا 80% بچہ، 80% بچیاں آج انگلش میڈیم اسکولوں میں جا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دماغ میں بھوت بھرا ہوا ہے کہ اس کے بغیر ترقی، ارے بولو، نہیں ہوگی۔ بالکل بھیجو، بالکل بھیجو، ہم منع نہیں کرتے، لیکن دینی تعلیمی بیداری مہم کے ذریعے سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کی بہترین تعلیم دو، حدیث کی بہترین تعلیم دو۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ حافظ صادق صاحب، ان کی ٹیم، میں جب 9 سال پہلے آیا تھا میں نے دیکھا تھا کہ چھوٹا سا مکتب انہوں نے کھولا تھا۔ یاسر پٹیل یہاں بیٹھے ہیں، ابھی مولانا عمرین صاحب اور ہم دونوں ان کے اس جگہ پر جا کر آئے ہیں، چھوٹا سا مکتب کھولا تھا۔ آج الحمدللہ دینی تعلیم کا ایک بہترین مرکز ان لوگوں کے مکتب بن رہے ہیں۔ مولانا عمرین صاحب جو ڈاکٹر زبیر سابق جج منظور ندیم کے بیٹے ہیں، ڈاکٹر مجاہد مدثر، یہ مومن پورہ کا جو محلہ ہے وہاں پر ان بچوں نے آج سے 10 سال پہلے مفتی روشن صاحب انہوں نے ایک مکتب کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ اکولا کے علماء گواہ ہے کہ آج وہ ڈاکٹروں کی ٹیم، ان کا دینی تعلیم اور مدرسے سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ 10 سال پہلے ہم نے ان کو یہ مہم سمجھائی، آج خدا کا شکر ہے کہ ان کے مدرسے سے مکتب میں حافظ بچے بن رہے ہیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ یقیناً یہ کام بہت بڑے ہیں، اور اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہی کہوں گا کہ حافظ صادق صاحب اور جتنے مکتب کے لوگ دینی تعلیمی بیداری مہم چلا رہے ہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ دنیا صلہ دے نہ دے، ابھی مولانا عمرین صاحب نے گاڑی میں مجھ سے کہا کہ ہم ہی لوگ ایسے ہیں، یعنی علماء برادری، کہ صرف جزاک اللہ میں کام کرتی ہے۔ کہاں میں کام کرتی ہے؟ ارے بولو، جزاک اللہ۔ کل حافظ صادق صاحب کو جزاک اللہ، حافظ صاحب کیا شاندار پروگرام لیا، عمرین صاحب، روشن صاحب، بڑے بڑے علماء بلائے، جزاک اللہ۔ سمجھے آپ؟ اور دنیا کا کوئی آدمی مولانا جب کوئی کام کرتا ہے تو کام کرنے سے پہلے پوچھتا میرا کیا، اس میں میرا کیا؟ ارے یارو، یہ علماء کرام کی ٹیم کام کر رہی ہے، دینی تعلیمی بیداری کی مہم چلا رہی ہے۔ آزادی کے وقت میں آزادی کی مہم چلایا تھا، اور ابھی سمجھا ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ ووٹنگ بیداری مہم چلانا ضروری ہے۔ آسام کے 40 لاکھ مسلمانوں کا بڑا برا حال ہو رہا ہے، اور ہمارے ملک اور مختلف اسٹیٹ سے یہ خبریں آ رہی ہے کہ کئی لاکھ لوگوں کو ووٹر لسٹ سے کاٹ دیا گیا۔ پھر دھیرے سے کہا جائے گا، کل میری بیوی نے خود کہا کہ اتنا جلدی سے بناؤ نہیں تو ایسا نہ ہو جائے کہ تم بنگلہ دیشی میں پاکستانی۔ تو آج ووٹنگ بیداری مہم کو سمجھا، یہ علماء کرام کی ٹیم ٹیبل لگا کر گلی کوچوں میں ووٹنگ بیداری کی مہم بھی چلا رہی ہے، دینی تعلیمی بیداری مہم چلا رہی ہے۔ اس لیے جو آیت میں پڑھا تھا انہی کو سمجھا کر بات ختم کر دوں کہ اللہ کیا کہتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اللہ کہتا ہے اے اللہ کے بندو سنو، اللہ کہتا ہے میرے بندے ذرہ برابر، رتی برابر، رائی کے دانے کے برابر خیر کا کام کرے گا، بھلائی کا کام کرے گا، اچھائی کا کام کرے گا، یَرَهُ، اس کے انعام کو، اس کے اجر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اللہ دکھائے گا، اللہ دکھائے گا۔ اور میرے بھائیو سن لو، اگر خدا نے اولاد دی ہے تو یہ بات بھی سمجھا دوں، بہت بڑی تعداد میں عورتوں تک بات پہنچ رہی ہے، میں یہ بات بھی پہنچا دوں کہ قرآن نے یہ بھی کہا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اے لوگوں سنو، اللہ یہ کہتا ہے کہ تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا، ضرور بے ضرور تم سے سوال کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ عن النعیم، تمام نعمتوں کے تعلق سے اللہ سوال کرے گا۔ اللہ اس نعمت کے تعلق سے بھی سوال کرے گا کہ بتاؤ میں نے اولاد دیا تھا، ان کا کیسے استعمال کیا؟ آج اگر خدا نے اولاد دیا ہے تو میرے
भाइयों मेरी बहनों, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, इसको गनीमत जानो। वरना देख लो जिन लोगों को औलाद नहीं है वो बेचारे कैसी कैसी हरकतें करते हैं। मौलाना सादिक साहब इस पर बड़ा जबरदस्त बोलते हैं कि जिनको औलादे नहीं है वो कहां कहां जाके नारे भांगते, कहने की जरूरत नहीं है। तो अगर खुदा ने औलाद दिया है तो उनके बेहतरीन तरबियत का इंतजाम करो। करेंगे इंशाल्लाह? जोर से बोलो, करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कौन कौन औलाद की दीनी तालीमी इस्लामी तरबियत का बेहतर इंतजाम और फिक्र करेगा? दोनों हाथ उठा के बताओ। माशा अल्लाह। तो सब करेंगे इस मुहिम पर अमल। आज ये उलमाए किराम दीनी तालीमी बेदारी मुहिम चला रहे हैं, इसलिए कि इस वक्त की ये बहुत अहम जरूरत है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको सही समझ नसीब फरमाए। और हाफिज सादिक साहब और इनकी पूरी टीम जिस अंदाज में काम कर रही है, साथ देंगे कि नहीं देंगे? अभी मैंने दोपहर में खामगांव में बोला कि अगर साथ नहीं देना है तो उससे भी बड़ा सवाब का काम दिखाता। साथ नहीं देना है ना तो उससे भी बड़ा सवाब का काम। काया मत कर, बस नहीं समझा? क्या मत कर, उससे भी ज्यादा सवाब मिलेगा। समझ जा? अरे जो कर रहे हैं मुफ्ती रोशन साहब, मौलाना, जो अगर कोई 10% भी काम कर रहा है तो नहीं करने वाले से तो अच्छा है। तो कर रहा है तो करो, अच्छा लग रहा है तो साथ, अरे बोलो जोर से, तो और साथ नहीं दे सकते तो घर को बैठो, कम से कम क्या बैठो, बैठो। अल्लाह से दुआ करता हूँ, बड़ा शानदार प्रोग्राम आप लोगों ने सजाया, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला नसीब फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।